اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور بات ٹھیک کہو، پس درست کر دیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے عمل اور بخش دیں گے تمہارے گناہ۔ جو آدمی تابع داری کرے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی، پس پائے گا وہ بڑی مراد۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بڑے کام کی بتلائی ہے جو کہ نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ وہ فائدہ مند بات کو توجہ سے سننا، سمجھنا، اپنے اندر اس کو اتارنا، اس کے مطابق بنانا، یہ فائدہ ہے مجلس میں حاضری ہونے کا، کہ ہم اپنے اوپر جانچیں کہ جو بیماری نظر آئے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے مجلس میں بیٹھنے کا اصول۔ ثواب کی نیت سے مجلس میں نہیں بیٹھا جاتا، بلکہ بزرگوں کی مجلس میں اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی بیماری کی خبر ہو اور حالت کی خبر ہو، اور پھر ہم اپنی بیماری کو دور کر کے بھلائی اب اس کی جگہ پر قائم کریں۔ جیسا کہ ایک نالائق کوئی کرسی پہ بیٹھ گیا اور سب کو پریشان کر رہا ہے، تو کوشش اس بات کی ہوتی ہے پبلک کی کہ اسے کسی طرح ہٹایا جائے اور دوسرا کوئی کام کرنے والا سلیقہ مند آدمی یہاں بٹھایا جائے، تو جو ہماری بری خصلتیں ہیں وہ ہٹیں اور ان کی جگہ اچھی خصلتیں آئیں۔ ایک آدمی جب بھی کام کرتا ہے دکھاوے کے لیے کرتا ہے، دو چار آدمیوں میں پیسے مانگ لو چندے کے تو 1000 2000 دے دے گا، اور تنہائی میں مانگو تو تھوک دے گا ہتھیلی پہ، ایک ڈھیلا نہیں دے گا، تو اس کا ہر کام دکھاوے کا ہے۔ تو وہ مجلس میں بیٹھ کر اپنی اصلاح کرے کہ جو کام کرو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے کرو، تو پھر وہ آدمی اپنی اصلاح کر کے اس ریاکاری کو ہٹا کر اس کی جگہ اخلاص لائے گا کہ میں اس طرح خرچ کروں کہ کسی دائیں ہاتھ سے خرچ کروں بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ ہے فائدہ۔ بیان اس کا یہ ہے کہ آدمی جو کام بھی کرتا ہے وہ یا تو اپنے آرام کے لیے کرتا ہے، یا تکلیف سے بچنے کے لیے، یا تو آرام حاصل کرنے کے لیے یا تکلیف سے بچنے کے لیے۔ توجہ کے ساتھ سنیں۔ مثلاً کھانا کھاتا ہے لذت اور مزے کے لیے، دوا پیتا ہے بیماری سے اچھے ہونے کے واسطے، نوکری کرتا ہے روپیہ کمانے کے لیے، مکان بناتا ہے سردی گرمی سے بچنے کے لیے۔ خلاصہ نچوڑ یہ ہوا کہ ظاہر بات ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ آرام کے لیے کرتا ہے یا تکلیف سے بچنے کے لیے۔ سب لوگ اس مسئلے کو جانتے ہیں، کسی کو اس سے انکار نہیں۔ البتہ اس میں لوگوں کا جدا جدا خیال ہے کہ کس کام سے آرام پہنچتا ہے اور کس کام سے تکلیف دور ہو سکتی ہے، کس کام سے نہیں۔ ہر ایک نے اپنی اپنی رائے سے جدا جدا کاموں کے متعلق یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کام سے آرام حاصل ہوگا اور اس کام سے تکلیف سے بچیں گے۔ اسی وجہ سے کوئی کچھ کام کرتا ہے، کوئی کچھ، اور مطلب سب کا ایک ہے۔ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں تھانہ داری، تحصیلداری، ڈپٹی کلیکٹری میں ہمیں مل جائے، انجینئر کا کورس کر لیں تو انجینئرنگ مل جائے، اس خیال سے اس میں ہمیں ہماری خوب عزت ہوگی اور ہم بڑے آدمی ہو جائیں گے۔ اور بعض لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ عہدہ نہ ملے کیونکہ تھانے دار یا تحصیلدار ڈپٹی ہو گئے تو غریبوں پر ظلم کرنا پڑے گا۔ سو دیکھو، بعضوں پر تو یہ زور دیا جاتا ہے کہ حکومت کی نوکری قبول کرو، اور اسی ڈر سے قبول نہیں کرتے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے سلطنت حاصل کرنے کے لیے ہزاروں آدمیوں کا خون کر ڈالا، صرف حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ ایک وہ تھے کہ بادشاہت سے بھاگتے تھے، اور ایک وہ تھے جو خون کر کر کے کرسی کو حاصل کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہی ہے، کوئی اس میں نفع سمجھتا ہے، کوئی نقصان۔ جس نے اس میں نفع سمجھا اس نے حاصل کرنے کی کوشش کی، اور جس نے نقصان سمجھا اس نے اس سے بچنے کی کوشش کی۔ بس اب فیصلہ کرنا ضروری ہوا کہ کون سا نفع قابل حاصل کرنے کے ہے اور کون سی تکلیف بچنے کے لائق ہے، یہ فیصلہ کرنا ضروری ہوا۔ تو غور کرنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حاصل کرنے کے لائق وہ نفع اور وہ آرام ہے
جس میں دو خوبیاں ہوں، یہ سمجھو۔ صرف یہی نہیں کہ ایک ہی طرف سے بات دیکھ کے بھئی وہ فلاں کام کر رہا ہے میں بھی وہی کام کروں، بلکہ اس میں نفع اور آرام ہے یا نہیں ہے، حاصل کرنے کے لائق وہ نفع اور آرام ہے جس میں دو خوبیاں ہوں۔ ایک تو یہ کہ آرام اور نفع زیادہ دنوں تک باقی رہے، ایک کام تو مقصد تو یہ ہے، دو خوبی کہ جو میں کام کروں اس کا نفع زیادہ دنوں تک باقی رہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ دوسرے یہ کہ اس نفع کے ساتھ کوئی نقصان بھی نہ ہو، جو میں کام کروں اس نفع کے ساتھ کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ ایک چیز کا نفع 4 سال تک باقی رہے اور دوسری چیز کا 8 سال تک، تو ہر سمجھدار آدمی 8 سال والے کام کو ہی پسند کرے گا اور اسی کو اختیار کرے گا۔ مثلاً 2 مکان ہوں، ایک بڑا عالیشان اور خوبصورت ہو اور دوسرا چھوٹا اور بدصورت ہو، اور کسی شخص سے کہا جاوے کہ جون سا چاہو اس میں سے پسند کر لو، بڑا عالیشان مکان خوبصورت یا چھوٹا بدصورت دونوں کو پسند کر لو، دونوں میں سے پسند کر لو۔ لیکن اگر تم نے بڑا پسند کیا تو 4-5 دن کے بعد خالی کرنا پڑے گا، اور اگر چھوٹا مکان پسند کیا تو اس میں یہ بات ہے کہ وہ کبھی خالی نہیں کرنا پڑے گا اور ہمیشہ کے لیے تم کو دے دیا جائے گا، اب جون سا چاہو لے لو۔ تو ظاہر ہے کہ ہر سمجھدار آدمی اس چھوٹے ہی مکان کو پسند کرے گا۔ تو بس معلوم ہوا کہ جس چیز کا نفع جتنی مدت زیادہ رہے گا اتنی ہی وہ چیز زیادہ قدر کے قابل ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس چیز کا نفع جتنی مدت سے زیادہ رہے گا اتنی ہی وہ چیز زیادہ قدر کے قابل ہوگی۔ اسی طرح اگر وہ مکان عالیشان جیسے ظاہر میں خوبصورت ہے، ایسے ہی اگر اس میں کسی طرح کی تکلیف بھی ہو، مثلا اس مکان کا پڑوسی اچھا نہ ہو یا کسی طرح کا اندیشہ اور خوف ہو، اور چھوٹے مکان میں اس طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ چھوٹا ہی مکان پسند ہوگا۔ بس معلوم ہوا کہ وہ نفع زیادہ قدر کے قابل ہے جس کے ساتھ کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح تکلیفوں میں بھی اس تکلیف کے دور کرنے کا زیادہ خیال ہوتا ہے جو مدت تک باقی رہے۔ دیکھو اگر سفر میں آدمی کسی مکان میں 2-4 دن کے لیے ٹھہرتا ہے سفر میں، تو اس مکان میں اگر کچھ تکلیف بھی ہو تو اس کے دور کرنے کی زیادہ فکر نہیں کرتا، کیونکہ یہ خیال ہوتا ہے یہاں رہنا ہی ہے کہ کئی دن، 2-4 دن کے بعد چلے جاؤں گا۔ اور ایک ہوتا ہے اپنے وطن کا مکان، اس میں اگر کسی قسم کی تکلیف ہو تو اس تکلیف کو دور کرنے کی بہت فکر ہوتی ہے، کیونکہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو معلوم ہوا کہ جو تکلیف زیادہ مدت تک رہے اس کے دور کرنے کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ اسی طرح جو نری تکلیف ہو اور اس میں نفع کچھ بھی نہ ہو تو اس کے دور کرنے کا بھی زیادہ خیال ہوتا ہے کہ ایسے تکلیف دور ہے، اس میں نفع کچھ ہے نہیں سوائے نقصان۔ اگر کسی تکلیف میں کچھ نفع بھی ہو، مثلا کسی سے کہا جائے تم 4 دن کے لیے دھوپ میں سفر کر لو تو تم کو عمر بھر آرام ملے گا، تو ظاہر ہے ہر سمجھدار اس 4 دن کی تکلیف کو خوشی سے اٹھا لے گا، کیونکہ جہاں تھوڑی سی تکلیف ہے وہاں یہ نفع بھی تو ہے کہ عمر بھر چین سے گزرے گی۔ بس اب دیکھ لیجئے کہ دنیا کے جتنے بھی نفع اور آرام ہیں کوئی بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ صحیح کریں غلط کریں؟ دنیا کا کوئی بھی نفع، جتنے دنیا کے نفع اور آرام ہیں کوئی بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں، مگر آخرت کے عیش اور آرام سب ایسے ہیں جو ہمیشہ باقی رہیں گے۔ آخرت کے عیش اور آرام سب ایسے ہیں جو ہمیشہ باقی رہیں گے۔ سلیمان علیہ السلام بھی چلے گئے اور قارون بھی چلا گیا دنیا سے، نام رہ گیا، سب ملیح میٹ ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ لیکن نبی جو اللہ کی مرضی کے مطابق چلے تو ہمیشہ کے آرام میں ہمارا ایمان ہے، یا آرام میں ہوں گے نہیں۔ اور قارون، فرعون، نمرود مصیبت میں۔ دوسرے یہ بھی سمجھ لو کہ دنیا کا کیسا ہی بڑے سے بڑا آرام کیوں نہ ہو مگر تکلیف سے خالی نہیں۔ مثلاً کھانا ہی کو دیکھ لو کہ اول تو ملتا ہی کس مصیبت سے ہے کھانا، اس کے لیے کھیتی کا سامان اکٹھا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد بوتے ہیں، سینچتے ہیں، رکھوالی کرتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں، گاہتے ہیں، بھوسا اڑاتے ہیں، پیستے ہیں، پکاتے ہیں،
اتنی تکلیفوں کے بعد تو کھانا میسر ہوا، سامنے آیا۔ پھر بھی بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے ادھر کھانے بیٹھے، ادھر کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو گئی جس سے سارا مزہ ہی جاتا رہا، سارا مزہ ہی جاتا رہا۔ کبھی روٹی کا ٹکڑا گلے میں اٹک گیا، کبھی کسی پیارے کے مرنے کی خبر جلدی سے آ گئی ایک دم اسی وقت، یا اور کوئی ایسی ہی فکر کی بات سن لی تو سب کھانا پکا پکایا بے مزہ ہو گیا۔ اور اگر کھا بھی لیا تو اکثر ایسا ہوتا ہے ہضم نہیں ہوا، قبض ہو گیا، دست آنے لگے، بخار چڑھنے لگا۔ تو ظاہر میں دنیا کے اندر بادشاہوں اور امیروں کے عیش و آرام سے بڑھ کر کس کا عیش اور آرام نہیں، کسی کا بھی عیش اور آرام نہیں بادشاہوں سے بڑھ کر۔ ظاہر میں جملہ دیکھو، جملہ کیا فرمایا حضرت نے، ظاہر میں دنیا کے اندر بادشاہوں اور امیروں کا عیش اور آرام سے بڑھ کر کسی کا عیش اور آرام نہیں، لیکن ان کو سب سے زیادہ پریشانیاں ہیں۔ بعض دفعہ بادشاہوں اور امیروں کو پریشانی کی وجہ سے رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ پھر اولاد کی راحت کو دیکھو تو وہ بھی پریشانی سے خالی نہیں، کہ بڑی بڑی تمناؤں کے بعد تو اولاد پیدا ہوتی ہے، طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر پالتے ہیں، پھر اکثر اولاد مرضی کے موافق نہیں ہوتی، ماں باپ کو سینکڑوں طرح کی ان سے تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ غرض دنیا کے جس آرام کو بھی ہم دیکھتے ہیں تکلیف سے خالی نہیں پاتے، جس آرام کو دیکھو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور ہے، مگر آخرت کے جتنے بھی آرام ہیں، آخرت کے جتنے بھی آرام ہیں سب کے سب پریشانی سے بالکل پاک اور صاف ہے، کسی تکلیف کا ان میں ذرا بھی میل نہیں آخرت میں۔ اسی لیے فرماتے ہیں جن جن آراموں کو تمہارا جی چاہے گا جنت میں وہ سب ہوں گے، اور فرماتے ہیں جنت والوں کو نہ کسی قسم کی تکلیف پہنچے گی، نہ کبھی کبھی کوئی تھکن ہوگی۔ غرض یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ دنیا کے آرام تو ہمیشہ رہنے والے ہیں، دنیا کے آرام تو ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نہ تکلیف ہی سے خالی ہے، نہ تو ہمیشہ دنیا کا آرام رہے گا اور نہ تکلیف سے خالی رہیں گے، دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور جنت کے آرام ہمیشہ رہنے والے ہیں اور تکلیفوں سے بالکل پاک صاف ہے۔ یہ اللہ والے اسی پر محنت کر کے فدا ہو گئے اور قربانیاں دے دے کر اللہ والے بن گئے۔ ہمارے سمجھ میں بات نہیں بیٹھی، اس لیے ہم دنیا کے چکروں میں پڑھ کر آخرت سے غافل ہو گئے۔ ہمارا دین کا کام بھی دنیا کا ہوتا ہے، وہ بھی دنیا کے لیے نماز پڑھیں گے تو برکت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ روزی میں برکت ہوگی نماز پڑھنے سے۔ ایک بادشاہ نے ایک بزرگ کو، درویش کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا یہاں آؤ، تم پھٹیچر پھرتے ہو تو ہم تمہیں کچھ دیں گے، آؤ تمہارا یہ پھٹیچر پنا دور ہو جائے گا۔ انہوں نے بادشاہ نے کہا بادشاہ سے مجھے کیا چاہیے تمہارا، مجھے کچھ نہیں چاہتا، مجھے جس حال میں اسی میں رہنے دو۔ ارے ہم تمہیں پھٹیچر کپڑے اچھے پہنائیں گے، کھانا دیں گے، مال دیں گے بہت سارا، تم بڑے ارب پتی ہو جاؤ گے، خوب کھائیو پیو، بچوں کو کھلائیو اور گھر والوں کو پر خرچ کریو، غریبوں پر خرچ کرنا۔ انہوں نے کہا مجھے جھنجھٹ کی ضرورت کیا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے ان جھنجھٹ کی، پر رکھو اپنے پاس۔ بادشاہ ضد کرنے لگا تو ان بزرگوں نے فرمایا اچھا کیا چاہتا ہے، مانگو مجھ سے، تم کیا چاہتے ہو، عہدہ چاہتے ہو، مال چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا دنیا دے گا یا دین، دنیا مانگو یا دین مانگو؟ تو اس نے بادشاہ نے کہا دین تو ہمارے پاس ہے نہیں، دین تو تم ہی لوگوں کے پاس ہے، ہاں دنیا ہمارے پاس ہے، جو مانگو گے وہی مل جائے گی۔ تو ان بزرگ نے فرمایا دنیا تو میں نے پیدا کرنے والے سے بھی کبھی نہیں مانگی، تیرے سے تو کیا مانگوں؟ کیوں کہ تقدیر پر ایمان ہے، کتنا پاپ پڑھ لو ملے گا اتنا ہی جتنا تقدیر میں ہے۔ تو تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے، مصیبت تو بڑھنی پڑے گی، تدبیر تو کرنی پڑے گی، مگر تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے، جتنا مقدر ہوگا اتنا ملے گا۔ تو دنیا تو میں نے اپنے پیدا کرنے والے سے بھی کبھی نہیں مانگی، تیرے سے تو کیا مانگوں؟ دیا ٹکا سا جواب بادشاہ کو۔ کیوں دیا؟ ان کی نگاہ میں وہ بادشاہ ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے نوکر چاکر ہیں۔ ہائے ہائے، اگر یہ بات ہمارے دل میں ہوتی تو مسلمان آج مخبری نہ کرتے، جتنی مخبریاں مسلمان کی کر رہا ہے اتنا اور کوئی نہیں کر رہا ہے، عورتیں تک اسی میں لگی ہوئی ہیں۔
ہائے ہائے ہائے، ایک بزرگ اسی طرح سے ایک بادشاہ کے چکر میں پھنس گئے۔ بادشاہ نے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہ تجھ سے کیا مانگنا، تیرے پلے ہے ہی کیا، تجھ سے کیا مانگوں، تیرے پلے ہے ہی کیا ہے، میرے پاس اتنے خزانے بھرے ہوئے ہیں، میری حکومت ہے اور یہ ہے وہ ہے، سب کچھ ہے، تیرے پلے کچھ نہیں۔ جب زیادہ بادشاہ لپٹا چپٹا تو ان بزرگ نے اپنا وہ کاسا، وہ پیالہ جو لیے رکھتے ساتھ میں، وہ تخت پہ اوپر رکھ دیا اور فرمایا اگر تیرے پلے کچھ ہے تو اسے بھر کے دکھا، اسے بھر دے۔ بادشاہ نے سارا زیور وور جو گلے میں پہن رکھا تھا وہ اتار کے اس میں ڈالا، نہ بھرا، وزیروں سے لے کر ڈالا تو اس سے نہ بھرا، جتنے وہاں درباری تھے سب سے نے ڈال لی سب چیزیں، اپنے گلے کے ہار جو پہنے ہوئے تھے، تاج پہنے سب ڈال لے، وہ بھی سب اس میں ہضم، کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا خزانے سے لاؤ، خزانے سے کٹا بوری بھر کے لایا گیا، اس میں الٹو گئے، وہ بھرے ہی نہیں۔ بادشاہ نے کہا اسے وہیں لے جاؤ خزانے میں اور خوب بھرو جب تک یہ بھر نہ جاوے۔ جب آدھا خزانہ خالی ہو گیا اور وہ کاسا نہیں بھرا تو وزیر نے آ کے کہا حضور وہ تو بھرتا ہی نہیں، آدھا خزانہ ڈال لیا اس میں، یہاں کا جو کچھ ڈالا تھا وہ تو تھا ہی، خزانہ آپ کا آدھا جا چکا، وہ کاسا نہیں بھرتا اس کا، سمجھے، وہ کاسا نہیں بھرتا۔ بادشاہ نے کہا بھائی، اب بادشاہ گھبرایا، یہ کیا معاملہ ہے کہ تیرا کاسا اتنے زیور ڈال لیے، اتنا مال ڈال لیا، بھرتا نہیں۔ انہوں نے کہا وہ کاسا تجھے ظاہر میں دکھ رہا ہے، وہ میرے نفس کی خواہش کا کاسا ہے، میری امیدوں کا کاسا ہے، وہ میری تمناؤں کا کاسا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا اگر ایک جنگل سونے کا میں کسی کو دے دوں تو دوسرے کی تلاش میں لگ جائے گا، نہیں کہے گا اللہ ایک جنگل اور سونے کا ہو جاوے، میں پھر اللہ اللہ کروں گا بے فکر، پھر ایک جنگل اور سونے کا دے دوں تو تیسرے کی تلاش میں لگ جائے گا، بس ایک اور ہو جا اور پھر بے فکر ہو کے اللہ اللہ کروں گا۔ تو اس کی حویث کو قبر کی مٹی تو بھر سکتی ہے ورنہ کوئی چیز، تو دیکھنے میں میرا کاسا تھا مگر کاسے میں میری تمنائیں چھپی ہوئی تھی، اس لیے تم اس کو بھر نہیں سکتے۔ تو بادشاہ سلامت سمجھ میں آ گئی کہ تمہارے پاس خزانے بہت کچھ ہیں مگر حویث تمہاری اب تک بھی نہیں بھری، ٹیکس وصول کرتے ہو، خزانے کو بھرنے کی اور کوشش ہوتی ہے، اب کہ اتنا مال آیا، آپ کا اتنا مال آیا، اور فلاں ملک کو بھی فتح کرو تاکہ وہاں کا عملہ بھی ہمارے تابع ہو جائے اور وہاں کی آمدنی بھی ہماری حکومت میں آنے لگے، تو حویث کی کھوپڑی بھری۔ تو دیکھو اللہ والے نے کس انداز سے بادشاہ کو پھیکا کر دیا، شرمندہ کر دیا کہ تیرے پلے ہے کیا۔ تو تعجب ہے ان لوگوں پر جو دوسروں کی جیبوں کو دیکھتے ہیں، ارے ہمیں کیا لینا، ہمارا تو وہ جو ہمارے مقدر کا ہے۔ جب ہم بس میں جایا کرتے تھے تو ہم نے دیکھا کنڈکٹر روپے گن رہا ہے، یہ روپے نکال کے کسی کو دے رہا ہے گڈی میں سے، تو بعض آدمی کو آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے تھے جیسے اس کا ساتھ جاؤ، جب ہمارا واسطہ مطلب نہیں ہے اس سے تو ہم جھانک کیوں رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ اس میں سے کوئی نوٹ نیچے گر جائے تو بتائے گا، یہ اتنی سڑیل نیت کا آدمی ہے، تو یہ دنیا دل میں گھس جائے تو کبھی نکلتی نہیں، جب نکالتے نہیں چاہیں گے تو نکلے ہی کیسے؟ تو ہمیشہ آرام ہمیشہ رہنے والے ہیں، جنت کے آرام ہمیشہ رہنے والے ہیں اور تکلیفوں سے بالکل پاک صاف ہے۔ اب دنیا کی تکلیفوں کو بھی کچھ دیکھ لیجئے کہ جو تکلیف بھی ہے ایک دن ختم ہونے والی ہے، دنیا میں کینسر ہو، ٹی بی ہو، کچھ بھی ہو، ایک دن ختم ہونے والی ہے، وہ کیسی سخت سے سخت تکلیف کیوں نہ ہو۔ اگر کسی کو بیماری ہے اول تو دنیا ہی میں تندرست ہو جاتا ہے، گر پڑ کے علاج ہوا، فلاں جگہ علاج ہوا، ٹھیک ہوں، ورنہ مر کر تو سب مصیبتوں کا خاتمہ، جب مر جائے گا سب چیزوں کا خاتمہ، مرنے کے بعد بخار رہے گا، نزلہ رہے گا، ٹی بی رہے گی، کچھ بھی نہیں، سب ختم ہوگا دنیا کا معاملہ۔ اسی طرح اگر کسی کو تنگ دستی یا کوئی رنج و غم ہوتا ہے تو سب ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جاتے ہیں، تنگ دستی بھی ختم، مالداری بھی ختم۔ بڑے سے بڑے مالدار اور سیٹھ کو لے لو، جب مر جائے گا تختے پہ ڈال کے غسل دیں گے یا گاڑیوں میں لاد دیں گے اسے، یا نیچے سے ہیرے جواہرات بچھا کے اس پہ غسل دیا جائے گا۔ تو فرمایا یہ ساری دنیا کے ایک نہ ایک دن رنج و غم ختم ہو ہی جاتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ دنیا کی تکلیفیں باقی نہیں رہتی، یا تو یہیں تندرست ہو جائے گا
یا پھر موت آئے گی تو سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح دنیا کی جو تکلیف بھی ہے، دنیا کی جو تکلیف بھی ہے نفع سے خالی نہیں۔ اللہ کیا بات کہی، کیسا حکیمانہ واعظ ہے۔ اسی طرح دنیا کی جو تکلیف بھی ہے نفع سے خالی نہیں، بلکہ اگر غور سے دیکھا جاوے تو اس میں سینکڑوں طرح کے فائدے بھی ہوتے ہیں، دنیا کے بھی اور دین کے بھی۔ مثلاً مثال کے طریقے سے مثال دے کے فرمایا، دلیل ثبوت ہم سمجھا رہے ہیں مگر ثبوت بھی تو دے رہے ہیں۔ ایک آدمی بیمار رہتا ہے تو دنیا کا یہ فائدہ ہے کہ اگر تندرست رہتا تو خدا جانے کیا کیا فساد کرتا، اور اس کے سبب سے یہ بے آبرو ہوتا، جیل خانے جانا پڑ جاتا۔ اور ظاہر ہے کہ ہر سمجھدار کو آبرو جان سے زیادہ پیاری ہے، کہ جان جائے تو جائے مگر آبرو نہ جائے۔ اور دین کا نفع تو بہت ہی ظاہر ہے کہ بیماری اور تکلیف سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا دنیا کا فائدہ۔ اگر تندرست رہتا پتہ نہیں کیا جھنجھٹ کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے تھے، چند لڑکے دریا پر غوطے کھا رہے ہیں، نہا رہے ہیں، خوب مستیاں کر رہے ہیں۔ ایک نابینا کنارے بیٹھا ہنس رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ رہے ہیں، خوش ہوئے دیکھ کر کے۔ اس نابینا کو دیکھ کر افسوس کیا اور کہا، یا اللہ اگر آپ اس کی آنکھیں کھول دیں تو یہ بھی بیچارہ نہا لے دوستوں کے ساتھ، کیسا بیٹھا بیٹھا ہنس رہا ہے مگر اسے مزے کا کیا خبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا ہر کام حکمت سے ہے، ہمارا ہر کام حکمت سے ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں کھول دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، آنکھیں کھل گئی، دکھنے لگا۔ تو کہنا ارے مجھے تو دکھنے لگا، کہ آ جا تو اندر۔ وہ اندر گھس گیا دریا میں۔ اب گھس کے اسے پکڑے پیر کے نیچے، اسے پکڑے نیچے پیر کے نیچے رگڑے، کئی لڑکوں کو مار دیا اس نے۔ تھوڑی دیر میں کئی لڑکوں کو ختم کر دے، اٹھنے نہ دے، نیچے رکھے اور پیر رکھ کے ان کے اوپر کھڑا ہو جا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے خوش ہونے کے لیے، وہاں تو جی گھبرا گیا دیکھ کے، اللہ جیسا پہلے تھا ایسا ہی کر دے، جیسا پہلے تھا ایسا ہی کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا یہ فائدہ رکھا کہ اگر تندرست رہتا تو کیا خبر کیا فساد برپا کرتا، تو سارے فساد سے بچا دیا، بیمار رکھا ہے نا، اور جیل خانے میں جاتا۔ دین کا نفع تو بہت ہی ظاہر ہے کہ بیماری اور تکلیف سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بیماری اور تکلیف سے گناہ۔ سوچو، خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ دنیا کی تکلیف فنا ہونے والی بھی ہے اور نفع سے خالی بھی نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دنیا کی تکلیف فنا ہونے والی بھی ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی، اور نفع سے خالی بھی نہیں ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر نفع ضرور ہوتا ہے۔ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، ہندی کی چندی کر کے سمجھانا پڑتا ہے۔ ایک تو دعا کر کے بیٹھا ہوں اللہ تعالیٰ میری زبان سے ایسا نکلوائی یہ بات جو سمجھنے والے سمجھیں۔ آپ کوئی سمجھنا نہ چاہیں تو اس کے لیے کیا ہزار مغز مارو، کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، اگر آپ سمجھ کے اٹھیں گے تو آپ بھی خود راہ پر رہیں گے، دوسروں کو بھی راہ کی دعوت۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی تکلیف فنا ہونے والی بھی ہے اور نفع سے خالی بھی نہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر نفع ضرور ہوتا ہے، بخلاف آخرت کی تکلیفوں کے کہ وہ باقی بھی رہنے والی ہیں، کسی طرح ختم نہیں ہوں گی، اور ان میں ہر طرح سے تکلیف ہی تکلیف ہے، کسی طرح کا آخرت میں ان کے لیے نفع نہیں۔ بس آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کون سا آرام حاصل کرنے کے قابل ہے، دنیا کا یا آخرت کا۔ اب فیصلہ کر لو، جس کو جہنم میں پھینک دیا تو آرام ملے گا وہاں، بلکہ فرمایا ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی، بیچ میں لٹکے رہیں گے، تڑپتے رہیں گے۔ جیسے ایک زندہ جانور کو آگ پر بھونا جائے، نہ اس کی روح نکلتی ہو اور نہ اس کا چھٹکارا ہوتا ہو، تو کون سا آرام حاصل کرنے کے قابل ہے؟ سو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان جو اللہ اس کے رسول کو سچا سمجھتا ہے وہ اس سوال کا یہی جواب دے گا کہ آخرت کا آرام حاصل کرنے کے قابل ہے، کیونکہ معلوم ہو چکا ہے آخرت کا آرام تو ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کے ساتھ کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں،
اور دنیا کا آرام فنا ہونے والا ہے، اور اس کے ساتھ ہی تکلیفیں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح آخرت کی تکلیف ہمیشہ رہنے والی ہے، اور ہر طرح سے تکلیف ہی تکلیف ہے، کوئی اس کے اندر نفع نہیں کہ جہنم میں ڈال کے نفع ہو رہا ہے۔ اور دنیا کی تکلیف ختم ہو جانے والی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نفع بھی ہے۔ بس ہر عقل مند فیصلہ کر سکتا ہے کہ آخرت کی تکلیف کے سامنے دنیا کی تکلیف کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ ہر آدمی فیصلہ کر سکتا ہے عقل مند کہ آخرت کی تکلیف کے سامنے دنیا کی تکلیف کی کچھ بھی حقیقت نہیں کہ اس کے دفع کرنے کا کو خیال میں لایا جائے، اور آخرت کی تکلیف سے بچنے کا خیال نہ کیا جائے، اور جان سکتا ہے زیادہ بچنے کے قابل آخرت ہی ہے۔ زیادہ بچنے کی چیز کیا ہے؟ آخرت میں عذاب سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ یوں فرمایا جب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے لوگ، سورج سوا نیزے پر ہوگا تو مغزے اس طرح کھول رہے ہوں گے جیسا کہ ہنڈیا کھولتی ہے، اور ہر آدمی اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پیٹ تک، کوئی ران تک، کوئی گلے تک، کوئی ڈوبا ہوا ہوگا اپنے پسینوں میں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ اور آنسو جب ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو روئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اس کے خون کو، اس کے پسینے کو، جس کا پسینہ ہے اسی اس کے ساتھ رہے، بہہ کے کہیں دوسرے کو پریشان نہ کرے۔ یہ اللہ کی عدالت ہوگی اس وقت۔ تو بولو کیا حال بنے گا ہمارا؟ جب اعلان ہوگا اعمال نامے اڑائے جائیں تو نیک لوگوں کے اعمال نامے یعنی حساب کا رجسٹر ان کے داہنے ہاتھ میں آئے گا، اور جو ناکام ہو جائیں گے ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کس طرح سے دیا جائے گا؟ چھاتی میں کو ہاتھ نکال کے پیچھے نکالا جائے گا، اور پیچھے ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا۔ نہ کتاب کو چھوڑ سکتا، نہ ہاتھ نکال سکتا، اور چھپتا پھرے گا، کوئی جاننے والا دیکھ نہ لے مجھے۔ اور جس کے دانے ہاتھ میں ملے گا وہ یوں کر کے دکھاتا پھرے گا اور کہے گا اے لوگو آج میں کامیاب ہو گیا، اور اعلان ہوگا عرش الہی کی طرف سے فلاں فلاں کا بیٹا آج کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی تو وہاں کی ہے، یہاں کی کیا کامیابی؟ ہائے ہائے، آخرت کی تکلیف کے سامنے دنیا کی تکلیف کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ اس کے دفع کرنے کا خیال کیا جائے، اور آخرت کی تکلیف سے بچنے کا خیال نہ کیا جائے، اور جان سکتا ہے کہ زیادہ بچنے کے قابل آخرت ہی کی تکلیف ہے۔ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ جی وہ بد نظری سے بچا نہیں جاتا، بد نگاہی سے بچا نہیں جاتا۔ میں بچنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، پھر بد نگاہی کر لیتا ہوں۔ تو اس نے ابھی سمجھا ہی نہیں ہے، اس نے اپنے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کو اس لیے نہیں رکھا کہ وہ یوں چھو کر دیں گے وہ سارا ولی اللہ بن جائے گا، اس لیے نہیں رکھا ایک نظر ڈال دیں گے ولی اللہ ہو جائے گا۔ نہیں، جن کو نظر سے فائدہ ہوا پہلی نظر سے، انہوں نے بھی پہلے مشقتیں اٹھائیں، مجاہدے کیے ہیں، محنتیں کیے ہیں۔ جب وہ دیکھا سوکھی لکڑیوں کی طرح ہو گئے، ان بزرگوں نے ایک دیے سلائی لگا دی، جل اٹھے، ایک مجلس کافی ہو گئی۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بعض لوگوں کو ساری عمر مجلس میں بیٹھتے رہنا ہو گیا لیکن ایک عادت بھی اپنی درست نہیں کی کیونکہ نیت ہی نہیں ہے، اور بعض آدمی آیا اور ایک مجلس میں بیٹھا، ایک مجلس میں اسی دن ولی اللہ بن کے چلا گیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت کی بارش فرمائے، وہ ان کے ہاں مریدین رہتے، اللہ اللہ کرتے، کھانا کھاتے رہتے، لنگر بھی چلتا تھا حضرت کے ہاں، تو دنیا آتی تھی، کھاتی تھی، جاتی تھی۔ تو ایک آدمی کہیں کا دور کا آیا اور آ کے رات کو ٹھہرا، صبح خلافت دے دی حضرت نے۔ تو جو وہاں مریدین رہنے والے تھے رات دن خانقاہ میں جھاڑو لگاتے تھے، وہ کہنے دیکھ رہے بھائی دیکھ لیا، ایک نے کہا ہوگا جیسے آج کل کہتے ہیں کوئی موٹا سا تھیلا لایا ہوگا بیگ بھر کے نوٹوں کا، حضرت جی نے صبح خلافت دے دی۔ کوئی کہہ رہا ہے ہم اتنے دن سے یہاں مر کھپ رہے ہیں، ہمارے پاس تو نظر ہے نہیں، اور وہ آنے والا کب کا آیا، کہاں کا رہتا، کہاں کا بستا پتہ نہیں، اور آتے پھر صبح خلافت بھی دے دی۔ ان کی چیمی گوئیوں کا پتہ حضرت کو بھی چل گیا، کسی طرح سے کشف ہوا ہو یا کسی نے شکایت کی ہو کہ یوں چل رہی بات۔ تو ان بزرگ نے اگلے دن صبح کو بلایا اور بلا کے سب سے فرمایا بھائی آج سب سے ایک کام ہے۔ کہنا جی فرمائیے۔
فرمایا کہ ایک ایک مرغا لو اور ایک ایک چاقو لو۔ وہاں جو خانقاہ میں مرغے تھے سب نے ایک ایک مرغا لے لیا، ایک ایک چاقو لے لیا۔ فرمایا جی کیا کریں؟ فرمایا لے جاؤ اور دیکھو ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی دیکھے نہیں۔ مرغے لے کے چھری لے کے ہمارا جیسے چل گئے، جا کے کوئی ادھر کو، کوئی ادھر کو، کوئی ادھر کو، کوئی کہیں غسل خانے میں کسی نے کہیں اپنا ذبح کر کے لٹکا کے لے آئے۔ وہ جو مرید تھا جو رات کو آیا تھا اور صبح خلافت مل گئی، وہ زندہ مرغا لے کر آیا۔ آ رہی آواز؟ زندہ مرغا لے کر آیا۔ بدکاری سے بچا نہیں جاتا، عورتوں کو تکنے سے بچا نہیں جاتا، عورتیں مردوں کو تکنے سے باز نہیں آتی جی۔ تو نیت خراب ہے، گندی نیت ہے۔ ایسے آدمی کے چہرے پر نہ نور ہوگا، نہ اس کے دل میں نورانیت ہوگی، نہ وہ ولی بن سکتا۔ گندگیوں کے ساتھ کون پسند کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ وہ بندے پسند ہیں جو اندر باہر سے پاک ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا آ جاؤ، لیکن آوے کون؟ وہی آ سکے جس کو دنیا پیاری نہ ہو، اپنی آخرت پیاری ہو، وہ چلے گا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ کر رہا ہے بھائی ذبح؟ ہاں جی کر رہا ہے۔ تم نے کہاں کیا؟ فرض ہے۔ تم نے کہاں کیا؟ فرض۔ تم نے کہاں؟ سب نے بتا دیا۔ ارے تم زندہ ہی لیا ہے، تم مرغا زندہ ہی لیا، ذبح کرنے کو کہا تھا میں نے، کیوں نہیں ذبح کیا؟ ہاتھ جوڑ کے نا حضور غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، مجھے ایسی جگہ کوئی نظر نہیں آئی جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ گیا کسی مرید کا ذہن جو خانقاہ میں جھاڑو دیتے تھے اتنے دن سے اور اللہ اللہ کرتے تھے، وہاں پہنچے وہ اور یہ پہنچا تو خلافت صبح ہی۔ خیر حضرت چپ ہو گئے، کچھ نہیں جواب دیا۔ وہ مکار جو مریدین تھے وہ سمجھ نہیں سکے اس بات کو۔ اگلے دن صبح کو پھر حکم دیا، اچھا بھائی آج جنگل جاؤ سب کے سب، اور 2 قسم کی لکڑیاں گٹھڑی باندھ کے لاؤ، ایک تازی اور ایک سوکھی ہوئی۔ سب لائے، سوکھی کا ڈھیر ایک طرف لگا دیا اور گیلی کا ایک طرف لگا دیا۔ اب ان مریدین سے فرمایا اسے جلاؤ، جو گیلا ڈھیرے سے جلاؤ۔ اب وہ آگ جلا رہے ہیں، پھونکے مار رہے ہیں، کاغذ جلا رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں، کہیں لکڑی، وہ جلتی نہیں۔ جب بہت دیر ہو گئی تو ان کا ارے بھائی جلی نہیں اب تک؟ نہیں حضرت جلی نہیں۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا ارے جلی نہیں اب تک؟ کہ جی نہیں جلی۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا انہیں چھوڑ دو، انہیں جلاؤ ادھر والیوں کو۔ اب ادھر والے کو جو جلایا، چھوٹی سی لکڑی جلائی، جلا کے اسے لگائی، انہوں نے بڑی بڑی لکڑیوں نے آگ پکڑ لی، سارے آگ کھڑی ہو جل گئی۔ تو ارے یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے آگ جلدی سے پکڑ لی اور ان لکڑیوں نے اب تک بھی آگ نہیں پکڑی، کیا وجہ ہوئی؟ جن اللہ والے کو پتہ نہیں کچھ، سمجھے؟ اللہ والے باولے ہونا، باولے وہ نہیں ہیں، ہم ہیں باولے۔ ہماری عقل حاضر نہیں ہے، ہماری نظر اس طرف جاتی نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں ہے، دھیان جمتا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت یہ لکڑیاں گیلی تھی اس لیے نہیں، اسی لیے آگ پکڑی انہوں نے، اور یہ لکڑیاں سوکھی تھی تو انہوں نے آگ پکڑ لی فوراً۔ تو جب حضرت نے فرمایا بے وقوف ہو، اعتراض کرنے کو ہو ہم پر اعتراض کرنے کو ہو، تم گیلی لکڑیے ہو، اتنے دن سے تمہارا آگ لگا رہا ہوں، آج مجلسوں میں بیٹھتے ہو، ذکر اللہ کی محفل میں بیٹھتے ہو، اثر کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہیں تمہارے آگ لگی؟ اور یہ آدمی کہیں کا رہتا کہیں کا بستا، دیکھو تمہارے سامنے کس طریقے سے زندہ مرغا لے آیا اور لا کے کہا مجھے ایسی جگہ کوئی نظر نہیں آئی جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو۔ آپ نے یہ فرمایا تھا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، تو اس کا دھیان اللہ کی طرف تھا ہی نہیں تھا۔ اگر ایسا آدمی کو کہیں تنہائی میں چھوڑ دو تو کیا کرے گا؟ اللہ کا نام لے گا۔ عورتوں کی محفل میں چھوڑ دو، نظر بچا کے اپنا پٹھنا منظور مگر دیکھنا منظور نہیں ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ ہم سے رکا نہیں جاتا؟ ان کو رکتے نہیں۔ اگر دروغہ سامنے کھڑا ہو جائے پولیس والا اور کہ اگر تو نے نامحرم تب کسی نے نظر نگاہ اٹھائی، فوراً 5 سال کی سزا اس کو لکھی جائے گی۔ ہے ہمت کسی کی دیکھ لے وہاں کو؟ کوئی عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے؟ کوئی مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو میں سچی نگاہ سے بھی اپنی ماں بہن کو دیکھوں، میری ماں بہن بھی کھڑی ہے آرام سے، نہیں تو کہیں پکڑا نہ جاؤں
شک میں دیکھے گا بھی نہیں، ماں باپ کو بھی نہیں دیکھے گا کہ بھائی ہے نہیں ہے یہ، کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چیں چیں کر رہے ویسے ہی۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا جی اندر سے دے دو کچھ، چھاتی میں سے دے دو کچھ، اپنے سینے میں سے دے دو کچھ۔ تو ان بزرگ نے فرمایا سینہ پھاڑ کے دیکھ لے، بلغم بھر رہا نکال لے، سینے میں سے کیا دے دوں، سینے میں تو بلغم بھر رہا ہے۔ جس مقصد کے لیے وہ کہہ رہے ہیں اندر سے دے دو، وہ اندر سے مایا مفت میں نہیں ملتی۔ ایک بزرگ سے کسی نے اسی طرح کہا، انہوں نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ جی ہاں تو ایسا خیال ہے آپ کورے ہی ہیں، آپ تو کورے ہی ہو، بالکل کچھ نہیں تمہارے پلے، مجھے یہ بتاؤ جاؤ دین کی دنیا کی باتیں، تمہارے پلے سودا کچھ نہیں ہے، اندر کی مایا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اچھا۔ اگلے دن صبح آپ نے ایک گھڑا منگوایا، پانی پی کر کنڈی کر دی اس میں، اور فرما جاؤ وہاں دے کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، دروازے کے آگے کچھ راستہ جاتا تھا، فرما اس میں ہاتھ دے دے کے چھینٹے مارتے رہی، جو بھی آدمی جائے اس کے اوپر چھینٹے مارتے رہی، سارا گھڑا جب ختم ہو جائے تو میرے پاس آنا۔ اب وہ جا کے بیٹھ گیا، اب جو بھی وہاں کو نکلے چھینٹے ماریں، وہی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا چل۔ ہندو آئے کوئی چوڑا گیا وہاں کو، اس کے اوپر چھینٹے پڑے، وہی لا الہ الا اللہ۔ ارے ختم ہو گئے بھائی، تو پانی عجیب ہے۔ جب سارا گھڑا خالی ہو گیا، کریائے کہاں کیا دیکھا؟ فرمایا ہندو مسلمان جس میں بھی پانی کی چھینٹیں پڑتی تھی وہی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا جاتا تھا۔ فرمایا دیکھ لیا ہمارے پلے سودا ہے کہ نہیں؟ دیکھ لیا ہمارے پلے سودا ہے کہ نہیں؟ فرمایا جی دیکھ لیا۔ فرمایا تجھے چکی پسواؤں گا، مفت کی چیز کی کون قدر کرے گا؟ پھر فرمایا ایک تو وہ ہے جو انڈا اور گرم کشتہ کھا لیا، بدن میں گرماہٹ پیدا ہو گیا، کیسا پیدا ہوا کہ کپڑا بھی اوڑھنا اس کو گوارا نہیں، اور ایک گرماہٹ وہ ہے بھٹی کے پاس بیٹھ گیا، آگ کے پاس بیٹھ کر سینکنے لگا، سردی اتر گئی، اس نے پگڑی بھی اتار دی، جاکٹ بھی اتار دی، جب وہاں سے ہٹتے پھر سردی نے آدھ بوچھا، پھر جاکٹ پہننی پڑ گئی۔ تو دونوں غذاؤں میں فرق ہوا نہ ہوا؟ دونوں صحبتوں میں فرق ہوا نہیں ہوا؟ ایک آگ کی صحبت اور ایک ان غذاؤں کی صحبت جو کشتے کھائے ہیں، جو انڈے کھا رہا ہے، جو جواہرات اور کشتے جات کھا رہا ہے، ایک اس کی گرماہٹ ہے اور ایک بھٹی کی گرماہٹ ہے۔ تو بزرگوں کی توجہ اگر دلوانی ہے دلوا لو، جب وہاں سے ہٹو گے ان کی مجلس سے پھر وہی حالت ہو جائے گی۔ وہ کام کرو نا کہ جو ہمیں کتنی مخالف ہوا چلے ہمارا اثر نہ کر سکے، ہمارے اثر نہ کر سکے، اس کے لیے یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ تقریر ہو رہی ہے۔ جب معلوم ہو گیا کہ زیادہ تر لائق حاصل کرنے کا آخرت کے آرام ہیں اور زیادہ تر بچنے کے قابل آخرت کی تکلیفیں ہیں، تو اب سمجھنا چاہیے کہ آخرت کے آرام کس طریقے سے حاصل ہو سکتے ہیں، آخرت کے آرام کس طرح سے حاصل ہو سکتے ہیں، اور آخرت کی تکلیفوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ شادی میں گئے کہیں اور مرغے کی ٹانگ اٹھا کے یوں، ابھی کھانے کو تیار ہے، ادھر ویڈیو دیکھا، ویڈیو بنا رہا کوئی، وہیں رکھ دی اسے، جی چاہ رہا ہے کھانے کو، بھوک ہے مگر نہیں کھاتا، کیوں کہ اللہ 14 طبق کا مالک ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اٹھ کے وہاں سے روانہ، مالک سے کہا بھی نہیں ہم جا رہے ہیں، یہ کیا حرکت ہو رہی ہے یہاں سے، کھڑے کھڑے کھانا کھلایا جا رہا ہے اور ہم جا کے لے کے بھکاریوں کی طرف پلیٹ میں لے کے، ایک ہم تو بیٹھ کے کھایا تھا، ذلیل ہو کے تو کھایا۔ آج سمجھ میں بات، ذلیل ہو کے کھانا کھاؤ گے کیوں؟ دعوت ہے، مال مل رہا ہے، کہیں سے کچھ لے لو، کہیں سے کچھ، بھکاریوں کی طرح جاؤ اور اس دکان پہ جا کے رسگلے، اس دکان پہ جا کے سموسے، اس دکان پہ جا کے چاٹ، اور سارے میں وصول کرتے رہو، کھاتے کھایا پھر پھینک دیا۔ تو کس طریقے سے حاصل ہو سکتے ہیں، آخرت کی تکلیفوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ تو سمجھ لیجیے آخرت کا نفع جنت ہے، آخرت کا نفع کیا ہے؟ اور وہ نیک کام کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ گناہ کے کام کرنے سے جنت حاصل ہو جائے گی؟ آخرت کی تکلیف دوزخ ہے، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، اور گناہوں سے بچنے کو تو یوں کہہ رہا ہے کہ گناہ چھوڑے نہیں جاتے مجھ سے، کیا بتاؤں، آنکھ بچتی نہیں،
حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے لکھا کہ میری آنکھیں بچتی نہیں، بد نگاہی چھوٹ جاتی ہے، کچھ دن برداشت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پھر نگاہ پرہیز چھوٹ جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تم سوال کا جواب جو تمہیں دیا جاتا ہے تم غور سے پڑھتے سمجھتے نہیں ہو۔ پھر فرمایا شیخ کبھی ہار کے نہیں بیٹھتا، مرید کے حال سے بے فکر ہو کے نہیں بیٹھتا، اب اللہ کے فضل اور توفیق سے ایک علاج اور پیش خدمت کرتا ہوں، یہ لکھا اس میں، ایک علاج اور پیش خدمت کرتا ہوں، اس پر توجہ فرمائی جائے۔ کیا لکھا حضرت نے؟ حضرت نے لکھا کہ اگر مسیح اللہ تمہیں کھڑا دیکھ رہا ہو تو کیا تم اس وقت بد نگاہی کرو گے؟ ایسے میں پیر صاحب کھڑے دیکھ رہے ہیں تو تم نگاہ بد چلاؤ گے؟ کیوں کہ شیخ صاحب سامنے کہیں گے، کھڑے کیا کہیں گے، ایسا مرید ہے یہ نالائق؟ یہ لکھا۔ اس کے بعد اس مرید نے چند دن کے بعد خط لکھا، فرمایا حضرت آپ نے ایسا نسخہ دیا ہے آخر میں کہ جب بھی میرا دھیان ادھر جاتا ہے فوراً آپ کا دھیان آ جاتا ہے، میرے شیخ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس دن سے اللہ کا شکر ہے، تو سوچنے سے ہوا نا اثر، یا پھونک مارنے سے ہوا، پانی پڑھ کے پلانے سے ہو گیا؟ تو گناہوں سے بچا جائے تو خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ اچھے کاموں کو اختیار کیا جائے اور گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ کوئی ناراض ہوتا رہو، ہمیں اس کی پرواہ پچھوا نہیں، اللہ تعالی ہمارا ناراض نہ ہو۔ اور آخرت کی اور جو گناہ ہو چکے ہیں، جو گناہ ہو چکے ہوں ان سے توبہ کی جائے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کل نیک کام کرنا لوگوں پر بہت ہی بھاری ہو گیا ہے، نیک کام کرنا لوگوں پر بہت بھاری ہو گیا ہے۔ چنانچہ جو ان میں سے بہت بڑے ضروری ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دیکھا جاتا ہے، ان سب کے اندر بھی بے حد سستی کی جاتی ہے، بلکہ ان کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اخبار میں بھی چھاپ دیا گیا کہ نماز نے ترقی کو روک دیا، کیونکہ کافر لوگ یہ سن کر مسلمان ہو کے 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، اسلام سے رک جاتے ہیں، اخبار میں لکھ رہے ہیں مسلمان۔ اس لیے نماز کو اسلام سے خارج کر دیا جائے، یہ مشورہ دے رہے ہیں چپڑ قناتی، کہ اسلام تاکہ اسلام کی خوب ترقی ہو۔ خدا کی پناہ ان احمقوں سے کو پوچھے، ارے جس اسلام میں نماز نہیں وہ کیا اسلام ہوا؟ اس بیہودہ رائے سے معلوم ہوا ان بے وقوفوں پر نماز بہت ہی بھاری ہے۔ دیوبند کے مدرسے میں ایک شخص پڑھنے آئے، وہ نماز کے پابند نہیں تھے، مگر مدرسہ دیوبند میں نماز کی بہت پابندی ہوتی ہے، اور وہ یہ پابندی دیکھ کر گھبرائے، کیونکہ جب سب طالب علم نماز پڑھنے جاتے تو انہیں بھی پکڑ کے لے جاتے۔ ایک روز دکھ ہو کر پریشان ہو کر کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو وہاں پر کیا 50 نمازیں فرض ہوئی تھی؟ جب حضور معراج میں گئے تھے تو 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، پھر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی تھی، مگر دیوبند میں معلوم ہوتا ہے 50 کی 50 اب تک باقی ہے۔ دیکھا آپ نے، یہاں ایسا معلوم ہے نماز نماز نماز، پھر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی تھی، مگر دیوبند میں معلوم ہوتا ہے کہ 50 کی 50 یہاں اب تک باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک نماز بہت ہی بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جو عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کو تو نماز میں مزہ آتا ہے۔ اسی واسطے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 500 رکعت نفل روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ کسی آدمی نے کہا دیکھو یہ جو جا رہے ہیں نا مولانا، یہ 1000 رکعت روزانہ پڑھیں، بس آپ نے سوچا ہے میں تو 500 پڑھتا ہوں، لوگوں میں شہرت 1000 کی ہے، اس دن سے 1000 پڑھنی شروع کر دیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے ہم فرض بھی پڑھنا مشکل ہے۔ مگر ان لوگوں پر جو عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں انہیں نماز میں مزہ آتا ہے۔ اسی واسطے میں نمازی آدمی کو ولی سمجھتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت فرما رہے ہیں میں نمازی آدمی کو ولی سمجھتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہے کہ اس سے نماز پابندی کے ساتھ ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روزے کو بھی بہت مشکل سمجھتے ہیں۔ کانپور میں ایک آدمی تھے، انہوں نے کبھی روزہ ہی نہیں رکھا تھا۔ میں نے ان سے کہا
تو کہنے لگا جی میں رکھ ہی نہیں سکتا روزہ، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ میں نے کہا امتحان کے واسطے ایک تو رکھو، جب آج تک ایک بھی نہیں رکھا، چنانچہ انہوں نے رکھا اور پورا ہو گیا۔ تب معلوم ہوا کہ یہ کتنا غلط خیال تھا کہ میں رکھ ہی نہیں سکتا۔ جلال آباد بھائی جان حضرت جی کے لڑکے کتنے بیمار تھے، ہاتھ سے ٹوپی نہیں اوڑھ سکتے تھے، کروٹیں نہیں لے سکتے تھے، اور جو ہے ایک محتاج کی زندگی بالکل تھی، نل کی ہر وقت چڑھی رہتی تھی، کتنے بیمار تھے۔ تو ٹوپی دوسرا آدمی اڑاتا تھا۔ ایک دن بیٹھے تھے، آنکھ سے پانی چلا، تو انہوں نے حضرت نے فرمایا، جس سے بیٹھے بھائی جان اشرف، ان سے کہا ذرا رومال اٹھا کے میری آنکھ پہ صاف کرنا، وہ پانی جو چل رہا تھا۔ انہوں نے اٹھایا دوسرا رومال، تو دیکھا غور سے، کون سا اٹھایا؟ یہ نہیں، دوسرا رومال، یہ ناک صاف کرنے کا، آنکھ صاف کرنے کا نہیں۔ دیکھا ایسے بیمار آدمی اس طرح احتیاط کر رہا ہے کہ آنکھ کا کپڑا ناک پہ نہ لگے، ناک کا کپڑا، اور ہمارے سارے کام دھوتی سے چل رہے، دھوتی کا پلہ پکڑا، منہ صاف کر لیا، دھوتی کا پلہ پکڑا، ناک صاف کر لی، دھوتی کا پلہ پکڑا، آنکھیں صاف رگڑ لی۔ تو وہاں سلیقہ دیکھو کیا فرما رہے ہیں بھائی جان، کہ یہ دوسرا کپڑا مان لو، یہ آنکھ صاف کرنے کا نہیں، یہ ناک صاف کرنے کا ہے۔ اسے رکھا اس نے اور اٹھا کے پھر آنکھ صاف کی بھائی جان۔ تو یہ کیا چیز دل میں آ گئی تھی، جبھی تو محتاج گیری میں بھی چل رہی ہے وہ، ورنہ تو جس طرح جو اپنا کر لو بھائی، گاڑی چلا لو۔ ایسے لوگوں کی زندگی آرام میں نہیں، دیکھنے والے دیکھتے تھے، شیر ببر کی طرح یوں بیٹھے رہتے تھے، کوئی پریشانی نہیں۔ اب بولنے میں ایک شخص نے پوچھا حضرت بھائی جان کیسی طبیعت ہے؟ تو فرمایا دل و دماغ تو صحیح ہے، باقی سب بیکار ہو۔ دل و دماغ تو صحیح ہے، ورنہ سب کا سب بیکار ہوں، کوئی بھی عضو میرا صحیح نہیں۔ اتنی بیماری کی حالت میں اور اس طرح سے آرام کرنا، تو یہ احتیاط ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کہ وہی ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتی اگر ہم چاہیں۔ ایک آدمی نے دھوتی اتار کے تو پاجامہ پہن لیا اور دھوتی کو باندھ لی سر پہ۔ بولو، جو ٹانگوں میں پہننے کی چیز ہے وہ سر پہ باندھنا ادب کے خلاف ہے، بے ادبی ہے۔ یہ تمیز کہاں سے آئے گی؟ سلیقہ بند لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیچے کتابیں رکھی ہوتی ہیں، یا ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو میں پاجامہ کو اوپر نہیں ٹانگتا، پاجامہ کو کھونٹی پر اوپر نہیں ٹانگتا کہ اللہ اس کے رسول کا کلام تو نیچے رکھا ہے اور پاجامہ اوپر ٹانگ دوں، یا ہم نیچے بیٹھے ہیں اپنے سر سے اوپر ٹانگ دو پاجامہ کو۔ یہ کون سی عقل مندی، کون سی وہ تقویٰ ہے؟ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ لوگ جنت کے طالب تھے کہ نہیں تھے، ہے نا؟ جنت کے ایک فتویٰ لکھا گیا، فتویٰ لکھ کے اس پہ دستخط کرنے تھے۔ حضرت نے فرمایا مفتی صاحب سے، جنہوں نے فتویٰ لکھا تھا، فرمایا دستخط تم کرو، دستخط تم کرو، تم نے فتویٰ لکھا ہے۔ فرمایا نہیں حضرت آپ کے دستخط ہونے چاہیے۔ فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ حوالہ بھی ہو، جاؤ کتابوں میں تلاش کرو۔ کہا جی یہ حوالہ تو ملنے کا نہیں۔ نا امید کیوں ہو گئے، ہمت ہارے لوگ ہو گئے آج کل۔ حضرت نے فرمایا ہمت ہارے لوگ ہو گئے، جاؤ کتب خانے میں جا کے تلاش کرو۔ پھر حضرت نے خود ہی فرمایا فلاں کتاب میں تلاش کرو۔ جب کتاب کھول لی انہوں نے یوں ورقے، ایک دم سے مسئلہ وہی سامنے آ گیا۔ حضرت مل گیا مل گیا مل گیا، کیا ہوا؟ حضرت بھی بڑے خوش ہوئے۔ فرمایا دیکھو ورق گردانی بھی نہیں اللہ نے کرنے نہیں دی، ورق بھی الٹ پلٹ کرنے نہیں دی ہے، یہ اللہ کی مدد ہوئی، کچھ اور ہوئی کہ میرا بندہ اصول سے چل رہا ہے، میں اپنے بندے کی مدد کروں۔ جب اللہ گنہگاروں کی حفاظت اور مدد کرتا ہے تو نیک لوگوں کی کیوں نہ کرے گا؟ مگر نیک تو ہو۔ ہاں، ہاتھ میں تسبیح دل میں گاؤ خر، ایسی تسبیح کب رکھے ہے اثر۔ ہاتھ میں تو تسبیح پڑھ رہا ہوں اور دل میں گدھے گھوڑے گزرے۔ ہاتھ میں تسبیح دل میں گاؤ خر، ایسی تسبیح کب رکھے ہے اثر۔ ظاہر اور باطن تیرا اگر ایک ہو، ظاہر اور باطن اندر باہر سے، جیسے یہاں جو بیٹھا ہے نا، ایسے سیدھا سچا اندر سے بھی ہو۔ کیوں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا تو دیکھتا ہوگا، اور قدم اٹھنے سے پہلے سوچ لے انجام کیا ہوگا۔ برائی کر برا ہوگا اور بھلائی کر بھلا ہوگا، قدم اٹھنے سے پہلے سوچ لے
انجام کیا ہوگا؟ تو کیا فرمایا؟ ہاتھ میں تسبیح دل میں گاؤ خر، ایسی تسبیح کب رکھے ہے اثر، ظاہر اور باطن تیرا اگر ایک ہو، جب پاوے تو کہیں حق کی راہ کو۔ اب بنے گا ولی اللہ، ورنہ شروع میں حاجی نہیں پاجی ہے، چاہے کتنے بھی حج کریا ہے وہ پاجی ہے، حاجی نہیں۔ کیوں؟ جب تک اللہ سے رشتہ نہیں جڑا تو پاجی ہے کہ نہیں ہے، اور پاجی اپاہج ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بعض لوگ حج کا نام سن کر وہاں کی برائی بیان کرتے ہیں، ارے وہاں بدو مار ڈالیں بھائی، لوٹ لیں لوگ اور اتنا خرچہ کروائیں، اور بعض تو گئے بھی نہیں مگر اوروں سے سن کر وہ بھی برائی کر بیان کرتے ہیں۔ یہ سب کم ہمتی کی باتیں ہیں۔ میں ان کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہندوستان میں اس قسم کے واقع نہیں ہوتے؟ بلکہ اگر وہاں کے مجمع پر نظر کی جائے، وہاں کی پبلک پر نظر کی جائے، تو حق تو یہ ہے کہ جس قدر واقعات ہونا چاہیے ان سے بہت کم ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں اگر اس کا 10واں حصہ بھی جمع ہو جاتا ہے تو بہت سارے واقعات ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بدوؤں کو لوٹ مار حلال ہے، اس لیے کہ وہ دائی حلیمہ سعدیہ کی اولاد میں ہیں۔ یہ بالکل لچر بات ہے۔ اگر بدو ایسا کرتے ہیں تو زیادہ گنہگار ہوتے ہیں، لیکن یہ ضرور کہیں گے ایسے واقعات سن کر حج سے رک جانا بڑی کم ہمتی کی بات ہے۔ کیا ایسے واقعات یہاں نہیں ہوتے؟ پھر مجھے بتلا دو کہ تم نے کون سا سفر ختم کر دیا ہے، ریل گاڑی کا، جہاز کا، کون سا دنیا کا کام چھوڑ دیا ہے؟ پھر یہ سارے بہانے حج ہی کے واسطے کیوں سوچتے ہیں؟ اور تم اس کو بھی تو یاد رکھو کہ حج کا سفر تو عشق کا سفر ہے۔ حج کا سفر تو عشق کا سفر ہے، اور عشق کے راستے میں تو سب کچھ تکلیفیں سہی جاتی ہیں۔ اس میں تو کسی بات سے تکلیف نہ ہونا تعجب ہے۔ آخر دنیا کے محبوب سے ملنے کے لیے کیا کچھ تکلیفیں نہیں اٹھاتے؟ پھر حقیقی محبوب کے لیے جو کچھ تکلیفیں بھی سہی جائیں تھوڑی ہیں۔ ایک بزرگ ایسے باہمت تھے کہ انہوں نے 33 حج ادا فرمائے، 33 حج ادا فرمائے، حج کیے تھے۔ ایک شخص مولوی منظور احمد صاحب تھے، مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، مگر ہر سال حج کیا کرتے تھے اور حج کر کے مدینہ شریف لوٹ جاتے تھے۔ مدینہ شریف میں رہتے تھے، حج کر کے پھر مدینہ شریف میں لوٹ جاتے، ہر سال حج کرتے تھے۔ مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر سال حج کو جاتے تھے۔ مولانا ارشد مدنی ہر سال جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں۔ 5 دن کا سفر، اب پورا کر واپس آ کے اپنا کام شروع۔ اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی بعض لوگوں کو کی جان نکلتی ہے۔ 40,000 روپے میں سے 1,000 روپیہ نکلتا ہے تو ان کو بڑا بھاری گزرتا ہے، حالانکہ 40واں حصہ بہت ہی کم ہے۔ پہلی امتوں پر 1/4 حصے کا مال دینا فرض تھا، پہلی امتوں پر 1/4 مال کا حصہ دینا فرض تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہم پر 40واں حصہ ہی فرض کیا گیا، اور یہ بھی لوگوں پہ بھاری ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جتنے شریعت کے احکام ہیں ان سب میں لوگوں کو بوجھ لگتا ہے، گرانی ہوتی ہے، اور جو کرنے کا کام ہے ان میں گرانی ہو تو زیادہ تعجب نہیں، جو کرنے کا کام ہے ان میں گرانی ہو تو زیادہ تعجب نہیں، لیکن جن کاموں سے روکا جاتا ہے ان میں بھی گرانی ہوتی ہے، حالانکہ کرنے سے نہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ کرنے سے آسان ہوتا ہے، نہ کرنا آسان، کرنا تو بڑا مشکل۔ ہر کام کرنے میں کچھ نہ کچھ دشواری ہوتی بھی ہے، لیکن چھوڑ دینے میں کیا دشواری ہے، بلکہ اس میں تو آسانی ہونی چاہیے۔ دیکھیے، ایک بری عادت ہے غیبت کی، سوائے نقصان کے اس میں کچھ بھی نفع نہیں، کیا ہے کیا؟ کسی کی پیچھے پہ بیٹھ کے اور فلاں آدمی ایسا ہے ویسا ڈبل پیسہ ہے، ہاں وہ تو ایسا ہی ہے بھائی، ایسا بات چھٹی ہو ختم کر کے اٹھ گئے، جیسے مردار پہ سے اٹھ کے چل دی ہوں۔ سوائے نقصان کے اس میں کچھ بھی نہیں، اور گناہوں میں تو کرنے والے کو کچھ مزہ بھی آتا ہوگا، اور غیبت میں تو کچھ مزہ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم لوگوں سے یہ عادت غیبت کی نہیں چھوٹتی۔ چھوٹے گی نہیں چھوٹے گی؟ نہ غیبت کرنی، نہ غیبت سننی۔
غرضے کے شریعت کے جتنے بھی حکم ہیں وہ سب کے سب لوگوں پر دشوار ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اس مشقت اور اس الجھن کے مٹانے کے لیے طریقہ نہایت مختصر لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ ان ساری ملیامیٹ کرنے کے لیے، مشقتوں کو، الجھنوں کو ختم کرنے کے لیے نہایت مختصر لفظوں میں بیان فرمایا ہے، جس سے اچھے کام کرنا اور برے کام چھوڑنا آسان ہو جائیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے نسخہ کیا بتایا ہے؟ چنانچہ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بٹھا لو، پھر کام آسانی سے ہو جائیں گے۔ بس اتنا آسان ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور بات ٹھیک کہو۔ ان دونوں باتوں پر اگر پوری طرح عمل کر لیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے سب اعمال درست کر دیں گے۔ ہم تمہارے سب اعمال درست کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہارے اعمال درست کر دیں گے، سب اعمال، اور تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ جو غلطی ہو بھی گئی وہ ہم بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ بس تم دو کام کر لو، ایک تو اللہ سے ڈرنا اور بات ٹھیک کہنا۔ یہ دو کام اختیار کرنے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت شریفہ میں۔ دیکھو قرآن کریم کا کیسا نقطہ ہے، قرآن کریم میں کیسے الفاظ اور کس طرح رہبری فرمائی جا رہی ہے، اور قرآن پڑھتے نہیں، سنتے نہیں۔ حاصل یہ ہے کہ آسانی کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں خدا کا خوف بٹھا لو، کیونکہ اس سے دل ٹھیک ہو جائے گا، اور زبان سے بے جا بات نہ کہو۔ اس سے امانت اور دیانت اور سچائی پیدا ہوگی، اور دنیا اور دین کی سب راحتیں حاصل ہو جائیں گی۔ دشمنی، عداوت، فساد نہ پیدا ہوں گے۔ پس جب دل اور زبان دونوں درست کر لو گے تو باقی کام اللہ تعالیٰ خود ہی کر دیں گے، پھر تمہیں کسی قسم کی دشواری نہیں ہوگی۔ اب دیکھنا چاہیے ان دونوں چیزوں کو اعمال کے درست کرنے میں اور گناہوں کے موقوف ہو جانے میں دخل ہے یا نہیں۔ ہم اگر یہ دو کام کر لیں، اللہ کا خوف دل میں بٹھا لیں اور بات ٹھیک کریں، صحیح کریں، غلط نہ بولیں، تو ان جب غور کر کے دیکھو ان دو چیزوں کو اعمال کے درست کرنے، گناہوں کے ختم ہو جانے میں دخل ہے یا نہیں۔ کیونکہ اسلام مذہب غور و فکر کا مذہب ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہ دنیا کا سارا جہاز اور تمام بکھیڑے سب کے سب دل ہی کے خیال پر چل رہے ہیں۔ یہ پہاڑ کے برابر عمارتیں، یہ ہرے بھرے باغ، طرح طرح کے سامان، سب کا انجن یہ دل کا خیال ہی تو ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اسی واسطے تو حدیث شریف میں آیا آدمی کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو تمام جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑتا ہے تو تمام جسم یہ جو بد نگاہی کرتے پھرنے کا ہمارے سے رکا نہیں جاتا، تو اپنی بیوی کو بھی وہاں چھوڑ دو باہر چکلے پہ، اپنی بہنوں کو بھی جہاں چاہے جانے دو۔ کیوں شرم کرتے ہو؟ کیوں مارے پھرتے ہو، گھبراتے ہو؟ ہماری بہن ایسا کر رہی ہے، ہماری لڑکی ایسا کر رہی ہے۔ جب تم آپ اپنی نگاہ نہیں روک سکتے، دوسروں کو کیسے روکو گے؟ دل بگڑا ہوا ہے ان کا، گندی طبیعتوں کے آدمی ہے یہ، ایسے کو گھر میں گھسنے بھی نہیں دینا چاہیے، ایسے کو گھر میں گھسنے بھی نہیں دینا چاہیے۔ یہ بہن بھائی سے دوستی کر کے بہن پر ڈکیتی ڈالنے کے اسباب بناتے ہیں گھروں میں جا کر کے۔ ہمارے بھائی کا دوست ہے اور ہماری لڑکی کا بھی دوست بن گیا، اچھا دوست بنا بے حیاؤں کا۔ تو آدمی کا جسم میں جو دل ہے جب وہ بگڑ جاتا ہے، تو جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ دل کے درست کرنے سے تمام عمل درست ہو جاتے ہیں، تو دل کا درست کرنا ضروری ہوا کہ نہ ہوا؟ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاؤ اور خوب اللہ اللہ کرو، اور دل کا گیٹ بند کر دو، دروازہ، اور اس طرح بند کر دو غیرہ نتو خیرہ وسوسے عام ہے، باہر دفعے ہو جائیں، اندر نہ گھسنے پاؤں۔ بس اوپر کا روشن دان کھلا رہے، جو اللہ کی طرف سے رحمت آئے وہ روشن دان کے ذریعے سے اندر دل میں پہنچتی رہے، ہے نا۔ یہ دروازہ دل کا کسی کے لیے نہ کھلے۔ تو یہ بات معلوم ہو گئی تو دل کا درست کرنا نہایت ضروری ہوا، یہ خیال ہوا۔ پس اب خیال کرنا چاہیے کہ دل کی درستی کس طرح ہو۔ سوال ہے نا کہ بھائی سوال ہے نہیں کہ دل ہمارا صحیح کیسے ہو؟ اب سوال یہ ہوا، یہ تو معلوم ہو گیا کہ دل سے فساد سارا پھیلتا ہے۔ ایک آدمی نے، مولانا روم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے واقعہ مثنوی میں، کہ ایک آدمی دیوار میں کھونٹی ٹھوک رہا تھا،
تو جب وہ کھونٹی ٹھوکی دیوار نے کہا ارے کیوں اسے کھونٹی کو کہا کیوں میرے اندر کو مجھے چیزیں آ رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اس نے کہا مجھے کچھ نہ کہو ملامت، میری خطا نہیں ہے. فرمایا اور اسے کہو جو پیچھے سے ہتھوڑا آ کے میرے اوپر پڑتا ہے، مجھے اندر کو ٹھوکتا ہے، میں تیرے اندر گھس رہی ہوں تو تکلیف پہنچ رہی، میں جان کے نہیں پہنچا رہی، اس سے کہو. دیوار نے ہاتھ کی خوشامد کی، کیوں تو اتنا ظلم کر رہا ہے کہ آ کے اس پہ کھونٹی پہ پڑتا ہے اور کھونٹی میرے سینے کو چیر رہی. ہتھوڑے نے کہا میری خطا نہیں، اس ہاتھ سے کہو جو مجھے پڑے پڑے کو اٹھا کے لا کر یہاں پٹک رہا ہے، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی میں اٹھ کے آ کے کھونٹی کو کچھ کہتا. اب ہاتھ سے جب فریاد کی تو ہاتھ نے کہا کہ میری خطا نہیں ہے. کہنا اور اوپر سے طاقت آئی تھی، میں تو یوں پڑا تھا، طاقت نے آ کے کہا اٹھ تو میں اٹھ گیا، اٹھا تھوڑا مارا اس پہ. تو میرا قصور نہیں ہے، طاقت کا قصور ہے. بس طاقت سے جا کے کہا پھر دیوار نے کہ اے طاقت تو کیوں پریشان کر رہی ہے ہاتھ کو، اور ہاتھ پریشان کر رہا ہے ہتھوڑے کو، ہتھوڑا پریشان کر رہا ہے کھونٹی کو، کھونٹی کر رہی مجھے. طاقت کہنے لگی جی مجھے ملامت نہ کرو، میں تو بے قصور ہوں. وہاں کو بے قصور کیسے، میں تو ایک طرف پڑی تھی، دل میں ارادہ پیدا ہوا کہ چل ہاتھ کو ہتھوڑا اٹھا، یہ کھونٹی یہاں ٹھوک. سارا نظام کہاں سے چلا؟ کہاں سے؟ اگر دل صحیح ہو تو کھونٹی بھی صحیح ٹھوکے گی نہیں. تو حدیث شریف میں فرمایا گیا تو سب کا سب اب خیال کرنا چاہیے دل کی درستی کس طرح ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں دل کے متعلق بہت سے احکام ہیں، تو اگر حق تعالیٰ سب کاموں کا ایک دم سے حکم دے دیتے دل سنوارنے کے لیے، یا فقط اتنا ہی فرما دیتے کہ اپنے دل کو درست کر لو، اور اس کے درست کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نہ بتاتے، تو اس صورت میں بھی نفس کو بڑی مشکل پیش آتی کہ دل کو کس طرح درست کرے بھائی. مگر اللہ تعالیٰ کی کس قدر رحمت ہے کہ دل کی درستی کا حکم کر کے ساتھ ہی اس کے درست کرنے کی بھی ترکیب بتلا دی. اور وہ نہایت آسان ہے، یہ کہ صرف ہمارا خوف دل میں بٹھا لو. ہمارا خوف ہم تم سے پوچھیں گے، ذرا سی باتوں کو پوچھیں گے، بٹھا لو، باقی سب ہم درست کر دیں گے، باقی ہم سب تمہارا حال درست کر دیں. اس میں راز یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حاکم کا ڈر اگر دل میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کے خلاف کرنے پر ہمت نہیں ہوتی. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کا خوف کسی کے دل پر بیٹھ جائے تو اس سے گناہ نہ ہوں گے اور اعمال کی بھی درستی ہو جائے گی. پچھلے گناہوں سے توبہ اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ بھی کرے گا. بس معلوم ہوا کہ دل کے درست ہونے سے، جسے تقویٰ کہتے ہیں، اعمال بھی درست ہو جائیں گے اور گناہوں سے بھی چھٹکارا ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی؟ نسخہ سمجھ میں آ گیا؟ کیسا شاندار قرآن کی آیت کا تفصیل ہے. اعمال بھی درست ہو جائیں گے اور گناہوں سے بھی چھٹکارا ہو جائے گا. یہی حکیم الامت تھوڑے کہہ دیے نا. اب اس کے بعد سمجھنا چاہیے کہ خوف جو پیدا نہیں ہونے دیتا دل میں، وہ روکنے والی چیز کیا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ کیسا حکیمانہ بیان ہے. اللہ کا خوف دل میں جو رکنے نہیں دیتا، آنے نہیں دیتا، اس سے روکنے والی کیا چیزیں ہیں؟ کیونکہ جب تک ان سے نہ بچا جائے گا اس وقت تک خوف دل میں پیدا نہیں ہو سکتا. ارے توبہ کر لیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے. سو وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو ایمان نہ ہونا، دوسرے اس کے بارے میں تو بیان کرنے کی کچھ ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں سب لوگ اللہ کے فضل سے ایمان والے ہی بیٹھے ہیں. ایمان والا ہونا ضروری ہے. دوسرے یہ کہ شیطان نے لوگوں کو عام طور پر کاہل اور سست بنا رکھا ہے. سب کو یہ پٹی پڑھا دی، میاں جو کچھ کرنا ہے کر لو، آخر عمر میں توبہ کر لیں گے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، سب گناہ بخش دے گا. تو سن لیجئے، حق تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے، مگر ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے کر چکے ہیں اور اب شرمندہ ہیں. ان کے لیے غفور الرحیم ہے جو پہلے گناہ کر چکے اور آج شرمندہ ہیں، رو رہے ہیں. ان کو اس کا فکر لگا ہوا ہے کہ آئندہ کے لیے تو یہ تدبیر ہو گئی، گناہ نہ کریں گے. لیکن پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے فرماتے ہیں پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. بس بخشنے کا وعدہ تو پچھلے گناہوں کے لیے ہے، آئندہ گناہ کرنے کی اجازت کہیں بھی نہیں دی گئی. آئندہ گناہ کرنے کی اجازت
کہیں بھی نہیں دی گئی۔ آج کل لوگوں کو یہ بھی خبط ہو گیا ہے کہ اس بھروسے پر اللہ بخش دیں گے، آئندہ کے لیے بھی گناہ کرنا نہیں چھوڑتے۔ یہ سراسر غلطی ہے۔ یاد رکھو توبہ کی مثال مرہم کیسی ہے؟ توبہ کی مثال مرہم، اور گناہ کی مثال آگ کیسی ہے؟ مرہم تو اس لیے ہے اگر کبھی غلطی سے جل جائے تو مرہم لگا دیا جائے، اس لیے نہیں ہے کہ مرہم کے بھروسے پر آگ میں گھسا کریں۔ جس شخص کے پاس نمک سلیمانی یا چورن ہے اس کو یہ کم مناسب ہے کہ جان جان کر بہت سا کھایا کرے۔ چورن تو اس واسطے ہے اگر کبھی غلطی سے بہت کھا جائے اور درد ہونے لگے تو اوپر سے نمک سلیمانی یا چورن کھا لیا جائے، اس سے ہضم ہو جائے گا۔ جو اس بھروسے پر جان جان کے بہت سا کھانے لگے کہ میرے پاس تو ایک دوا ایسی ہے تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، پیارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، پھانسی لگ جائے گی، پیر اولل جائیں گے۔ اسی طرح جو آدمی توبہ کے بھروسے پر گناہ کرتا رہے گا، کچھ تعجب نہیں ایک دن ایمان بھی کھو بیٹھے۔ آ رہی آواز؟ کہیں نہیں آ رہی؟ ایمان بھی کھو بیٹھے گا ایک دن۔ غرض یہ کہ توبہ کے بھروسے پر گناہ کرنا بڑی بے وقوفی ہے۔ اس تمام بیان سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ عمل کے درست کرنے کا طریقہ اتنا ہی ہے، فقط اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر لو، بس اسی سے تمام عمل درست ہو جائیں گے۔ اگرچہ زبان کی درستی بھی جس میں آ گئی تھی مگر پھر بھی زبان کے درست کرنے کا علیحدہ حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوائے زبان کے انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں سب کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ زیادہ چلنے سے پاؤں تھک جاتا ہے، زیادہ کام کرنے سے ہاتھ تھک جاتا ہے، زیادہ دیکھنے سے آنکھ دکھ جاتی ہے، مگر یہ زبان بولنے سے اگر لاکھ برس تک بک بک کرے تو ہرگز نہ تھکے گی۔ یہ دوسری بات دوسری ہے کہ زیادہ بولنے سے دل کے اندر بھی بے رونقی پیدا ہو کر بولنے سے نفرت ہو جائے۔ دل میں بے رونقی پنا آ گیا زیادہ بولنے سے، اب بولنے کو جی نہیں چاہتا۔ لیکن زبان کو کوئی تھکن نہیں ہوگی، اس لیے عورتیں بھی نہیں تھکتی، سمجھے؟ عورتیں بھی نہیں تھکتی ہے، جب بولنے پہ آ جانا اچھے کے چھکے چھڑا دو، اور اتنا حافظہ ان کا تیز ہو کہ دوسرے کی سنتی بھی رہیں گی، جواب بھی سوچتی، جواب بھی دیتی نہیں، ساتھ ساتھ دونوں بول لیں گی، دونوں چپ نہیں ہونے کی سننے کی، وہ بولتی رہے گی سنتے بھی رہیں گی۔ حافظہ اتنا تیز ہے ان کا تو ان سے جیت سکو تم، کیوں بھائی؟ اسی لیے بزرگوں کی نصیحت ہے ہار مان لو، بیوی سے بحث کرنے میں تم ہار جاؤ گے، وہ نہیں ہارے گی، کیونکہ زبان بولتی بہت ہے، اور زبان زنانی چیز ہے، عورت مرد ہے، مادہ ہے نر ہے۔ کہتے ہیں تیری زبان بہت چلتی ہے، یا یوں کہیں کہ تیری زبان بہت چلتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زبان جب زنانی ہے اور اللہ نے دو دانتوں کے بیچ میں دیوار میں رکھا اس کو، اوپر نیچے کے دانت ہیں اور بیچ میں رکھا زبان کو، پھر بھی چکر کھانا کھاتے چلتی رہتی ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے اچھا بات بھی کر رہا ہے، تب بعد میں زبان دانت کے نیچے کیا ہو گیا؟ دانت آ گئی جیب، دانتوں میں آ گئی جیب، دانتوں نے کہا تیرا ایسی تیسی تو نے تو تنگی کر کے رکھ دی، باریک باریک پیچھے سرکاری، موٹا موٹا ہمارے نیچے دکھا رہی اور بول بھی رہی، تین کام چار کام ایک دم کر رہی ہے، چگل دیا وہیں دانتوں نے، آج جب چگل دیا منہ پھاڑ کے پھر احتیاط سے کھانا شروع کر دیا۔ سمجھ میں آئی؟ تو یہ جیب جو ہے ایسی ہے زنانی، مرد نہیں، مردانی نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں تیری زبان بہت چلتی ہے۔ تو زبان جیسے تھکتی نہیں، عورتیں بھی، ایک بادشاہ نے کہا تھا وزیروں سے کل کو جو دربار میں سب سے زیادہ جھوٹ بول رہے اسے معقول انعام ملے گا۔ اب لوگ آئے جھوٹ بنا کوئی کچھ کرا جی، کوئی کچھ کرا، کوئی آسمان کی کوئی زمین کی۔ ایک آدمی نے آگے کہا جی میں بتاؤں بات تک بتاؤ، سب کی سنتا رہا بادشاہ۔ اس نے کہا میں آ رہا تھا راستے میں 10 عورتیں بیٹھی تھی، چپ بیٹھی تھی، میں کہنا اسے دو انعام، اسے دو انعام۔ کیوں؟ یہ تو اکیلی بیٹھی وہاں بڑبڑا ہو جائے گی،
10 بیٹھی اور چین سے، اب بھی مجلس میں بیٹھے ہوں گے، اب تو ان کا کام کی بات ہو رہی نا، اب سے چپ ہو گئی ہوں گی، لیکن بیٹھی رہیں گی یا ٹولتی رہیں گی۔ لیکن جب بات اپنے پہ آ کے پڑے گی تو پھر آنکھیں کھول کے ایسی لڑیں گی، چاہے 6 دن ہو جاؤ، جو سو کے بھی دیکھ لیں، ناک میں دم کر دیں گی گھر والوں کا، شوہر کا، پڑوسیوں کا۔ اس لیے زبان کو سدھارنے کا الگ اللہ نے حکم دیا کہ بات ڈھنگ سے کہو، کہ اللہ کا حکم ہے نا، بات ڈھنگ کی کہو، بے ڈھنگی نہ کہو۔ ڈھنگ سے کیا ہے؟ امی جان، اماں جان، والدہ صاحبہ، یہ ڈھنگ کی بات ہے، بے ڈھنگی؟ اور یہ کہ میرے باپ کی جورو، غلط کہا صحیح؟ صحیح تو کہا مگر غلط انداز میں کہا ہے۔ تو اس طریقے سے کہنے سے ماں بھی اکھڑ جائے گی، اور جو سنے گا وہ بھی نہ، بس کیسے گندی اولاد ہے تیری، بدتمیز۔ بدتمیزی کیا؟ میرے باپ کی جورو ہے نہیں، جو غلط کیا کہا میں نے؟ تو اسے بعض آدمی جو کہا کرتے ہیں یا برا لگو اچھا لگو، ہم تو بات صاف کہیں کیا کہتے ہیں، سارے کا سارے جنہیں ہنساؤ تو یہ روتے نہیں، جو رلاؤ تو ہنستے نہیں، ہنساؤ تو رلاتے نہیں، تو روتے نہیں۔ رونے کے وقت پہ رو، ہنسنے کے وقت پہ ہنسو، یہ بات ٹھیک کرو۔ تو اللہ نے یہ نسخہ کیسا بیان کیا، شاندار۔ دل کے اندر خوف بٹھاؤ اور زبان صحیح چلاؤ۔ ایک لڑکا باہر کھڑا تھا، تو حضرت نے فرمایا، جو دیکھ کے چکمے کو دیکھ رہے، بڑی نظر بڑی تیز تھی حضرت کی، تو جو چکمے کو دیکھ کے فرمایا یہ کون ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے عبداللہ ہو۔ تو فرمایا، اس نے ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا جی ہاں عبداللہ ہی ہے، عبداللہ ہی ہے۔ حضرت نے فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے عبداللہ صاحب ہوں۔ اس بچے کو کہا، تو اس نے کہا ہاں جی عبداللہ ہی ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا، اگر آگے پیچھے صاحب یا کچھ لگا لیتے تو کیا اچھا ہوتا؟ بولنے کا ڈھنگ، سلیقہ۔ اس لیے بعض استاد ابے، یہاں ابے تبے سے بولتے ہیں، بدتمیز، یہ بے سلیقے لوگ ہیں۔ ہاں جی، ادب کے ساتھ نام لو، بھائی صاحب نہیں کہہ سکتے، اور کوئی پیار کا لفظ کو استعمال کر لو۔ ایک حضرت کا یہاں ایک لڑکا تھا، بڑا چلبلا بچہ تھا، وہ طالب علم۔ تو حضرت نے فرمایا چین سے بیٹھتا ہی نہیں، یہ جنگلی کبوتر ہے، جنگلی کبوتر ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اس کو، میں اس بات سے لقب دیا تاکہ اسے احساس پیدا ہو اور یہ ڈھنگ میں آنا شروع ہو جائے۔ جیسے ایک آدمی تھا، داڑھی منڈاتا تھا، بوڑھا ہو رہا، سفید داڑھی، بال آ رہے، اور حضرت کے پاس ملنے گیا، تو حضرت نے نصیحت کے طور پر یوں نہیں کہا داڑھی رکھ لو، بلکہ یوں فرمایا اچھے طریقے سے کہ اب تو تم بزرگ ہو گئے ہو، اب تو تم سفید بال نہیں کی جائے، بڈھا ہو گیا، اب تو داڑھی رکھ لے، یہ تو مقصد تھا، کچھ اور تھا، اب تو تم بزرگ ہو گئے ہو، بس ہاں کر کے وہ سمجھا نہیں مجھے کیا کہا، یا تھپڑ لگے کھینچ کے جب ماننے کا۔ تو حضرت نے اس پر روک ٹوک فرمائی کہ بات ڈھنگ سے بولو، ڈھنگ کی کہو، صحیح طور سے کہو، غلط لفظ زبان سے نہ نکالو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس آیت میں کیسی ترتیب بیان فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھ لو، ایک ایک چھوٹی چھوٹی ایک ایک آیت سے کتابیں بھرتی چلی گئی، تفصیل اور تشریح ہوتے ہوتے آج تک بھی قرآن کی نقطے ختم نہیں ہوئے۔ یہ اللہ نے ایسا شاندار قرآن ہمیں عطا فرمایا کہ ساری دنیا کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے للکار کے کہہ دیا، اگر اس قرآن کو محمد نے گھڑ لیا ہے تو تم بھی جاؤ اس کے مطابق قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت بنا لاؤ یا سورت بنا لاؤ۔ نہیں بنا سکتے تو ساری دنیا کو چیلنج ہوا، لڑے بھڑے، لڑائیاں لڑی، مصیبت بھری، یوں کیوں نہ ہوا ہے قرآن کی چھوٹی نہ اتینا کل کو سر کے قل هو اللہ کے برابر اس کوئی بات بنا کے کھڑی کر دیتے، سارے مل کے، ساری دنیا مل کے قرآن کے مطابق آج تک بھی ایک آیت ایک صورت نہیں لا سکی۔ اتنا شاندار قرآن ہے جس کی ایک آیت کی تشریح ابھی آپ نے تھوڑی سی سنی ہے، تھوڑی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا سنا آپ نے؟ دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا، سستی کو دور کرنا، جو کام بھی کرو اس میں یہ دھیان کرو جس میں نفع آخرت کا زیادہ ہے یا دنیا کا نفع زیادہ ہے۔ تو دنیا میں جو نفع ہے وہ بھی ایک دن کرکرا ہو جائے گا، اور آخرت کا نفع ہمیشہ رہنے والا ہے، آخرت کا نفع ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو ان باتوں کو سامنے رکھ کر اللہ کا خوف دل میں پیدا کر کے یوں مڑ جاؤ۔
ایک کاغذ ہے جو مڑا ہوا ہے، سیدھا کرنا ہے، اس کی ترکیب جیسے الٹا موڑو، الٹا موڑ کے پھر اسے سیدھا کرو، سیدھا ہو جائے گا۔ تو اپنے دل کو موڑنا ہے تو ادھر سے پلٹا دو، اور پلٹ کر کے پھر اس راستے پر آؤ جس راستے پر اللہ چاہتا ہے۔ بڑے بڑے گنڈے اللہ کے ولی بن گئے، بڑے بڑے گنڈے اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے، تو ہم نہیں بن سکتے کیا؟ اسی لیے تو آتے ہو سمجھنے کے لیے۔ پھر دیکھیں اگلے ہفتے میں کہ چہرے پہ کس کے معلوم ہو رنگ، چڑھا نہ چڑھا کوئی بھی نہیں معلوم ہوتا، بس ایسے ہی اپنا کپڑے جھاڑے اور آمین آمین کریے اور چلے گئے، نہیں اثر لے کے جاتے۔ تو اثر نہیں لوگے تمہارا نقصان ہے، ہمیں تو اللہ اس کے رسول کی بات بتا دی، میں کروں گا مجھے نفع ہوگا، تم کرو گے تمہیں نفع ہوگا۔ چلو اللہ کا ذکر شروع کرو۔